ارمان سے تمہیں محبت ہے اور اب وہ آ رہا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. آنسو کیوں بہا رہی ہو ایمن؟ میں نے کہا تمہیں بھی خوش ہو جانا چاہیے. مجھ سے جان تو چھوٹ جائے گی تمہاری. میں تو ویسے بھی تمہیں میچنی لگتی ہوں. تمہیں تو نور مل جائے گی نا. اب میں سسکیوں سے رونے لگی. کہنے لگا تو کیا مجھے نور مل جائے گی تو تمہیں ارمان؟ دونوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ سن کر میں ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. بیڈ پہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. لیکن ابھی 5 منٹ گزرے تھے مجھے اپنے کمرے کے بند ہونے کی آواز آئی. میں نے دیکھا عزیر میرے کمرے میں تھا. دروازے کو لاک کر رہا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. کہنے لگا تم نے بتایا نہیں، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میری مرضی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا. میرے دونوں بازو پکڑ کر خود سے قریب کر کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا. مجھے اس کی اس جرت پر حیرت ہوئی تھی. کہنے لگا اتنی زیادہ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ رو کے آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا. کیوں ہے من؟ اگر مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا. وہ تو ہونی ہی تھی کیونکہ ہمارے بیچ رشتہ ہی ایسا تھا. کہنے لگا مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی. پتہ نہیں کب کیسے تم مجھے اچھی لگنے لگی. لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے ارمان کو چھیننے کی کوشش کروں. لیکن میں بہت بہت پریشان تھا. نور سے میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی. صرف تمہیں دکھانے کے لیے کر رہا تھا. اس سے پہلے ملاقات میں کہہ چکا تھا کہ میں ناٹک کرنا چاہتا ہوں. بس ایک چانس لینا چاہتا ہوں کہ شاید تمہارے دل میں میری محبت ہو جائے. کیونکہ شادی کی رات تم مجھے اچھی لگی تھی. پھر امی نے سمجھایا تھا کہ خاندان کی لڑکی ہے، ہزاروں سے اچھی ہے، تمہارے ساتھ ہر طرح سے رہ لے گی. میں نے دل کو سمجھا لیا تھا. لیکن جب تمہاری زبان سے ارمان کا نام سنا تو میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا. میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، نور بھی نہیں. وہ تو بس میرے کہنے پر تمہارے ساتھ ناٹک کر رہی تھی تاکہ تمہیں احساس دلا سکے کہ اپنے گھر پر جب کوئی دوسری عورت حق جمائے تو کیسا لگتا ہے. میں کل بھی تمہارا تھا ایمن، آج بھی تمہارا ہوں. یہ سن کر میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میں تمہارا عادی ہونے لگا. بارش کی رات تمہیں اپنے لیے اتنا فکر مند اور روتا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا آگ ایک طرف نہیں لگی ہوئی. صرف میں ہی تمہارے لیے نہیں تڑپ رہا، تم بھی اندر ہی اندر مجھے چاہنے لگی ہو. بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا. رات بڑے سکون کی نیند آئی تھی مجھے، سچی. میں نظریں چرانے لگی لیکن وہ بہت موڈ میں تھا. کہنے لگا چلو تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے رونمائی کا تحفہ خریدنے چلتے ہیں. میں نے تمہیں اس رات کچھ نہیں دیا تھا. یہ سن کر میں مسکرانے لگی. نکاح کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا.